بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سامعین کرام، ختم نبوت سے متعلق ہم نے کئی مسائل جانے، دلائل کے ساتھ ساتھ بعض اعتراضات کا بھی تذکرہ آیا اور ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ اس ضمن میں اس کے بعض فوائد کا بھی تذکرہ آیا، لیکن حاصل کلام کے طور پر ہم آخر میں ختم نبوت پر ایمان کی ضرورت اور فائدے سے متعلق چند نکات جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے مخالفین کے مذاہب کیا ہیں۔ سرسری سی نگاہ۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ باطنیہ کے متعدد فرقوں نے باقاعدہ نبوت کے دعوے کیے۔ ماضی میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، متنبی، حارث دمشقی اور ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن جدید دور میں اور ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے باطنیہ کے گویا ان سے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں جن کے، انہوں نے اسلام دشمنی کے لیے اسلامی قالب میں اپنے آپ کو پیش کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے نبوت کے ختم نبوت کے عقیدے پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ چنانچہ ایک شخص گزرا ہے جس کو باب کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے سید علی محمد، جو بابیہ گروہ کا پیشوا اور سربراہ ہے۔ یہ ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے بہا اللہ جو اس کا بیٹا ہے، اس کا نام مرزا حسین علی تھا۔ یہ اس کی طرف نسبت رکھنے والے بہائیہ کہلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں ان لوگوں کے سینٹرز قائم ہیں، اور یہ غیر محسوس طریقے پر عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا ان کا مقصود ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ بہا اللہ اور باب اللہ وغیرہ کے تعلق سے نبوت تک کا دعویٰ کرتے ہیں، شریعت محمدیہ کے منسوخ ہو جانے کا، اور بہت سارے احکامات میں تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جہاد منسوخ ہو گیا، نمازیں اس طرح فرض نہیں ہے، 19 کا عدد ان کے یہاں متبرک ہے، اور 19 کی تعداد سے بہت ساری چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، یہاں ہندوستان میں بھی دلی میں لوٹس ٹیمپل کے نام سے ان کی ایک بڑی عمارت، ایک سینٹر قائم ہے۔ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ان کے تبلیغی لٹریچر کی تقسیم کرنے والے لوگ آپ کو بہت سارے غیر ملکی نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ان کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسی سے ظاہر ہے کہ ان کا مرکز اور تانا بانا کہاں جا کے جڑتا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں یہ فتنہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، اس لیے عوام کو اس کا شعور نہیں ہو پاتا، اور علماء بھی اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ لیکن کہیں کہیں بعض بڑے شہروں میں ان کے کچھ سینٹرز قائم ہیں اور خفیہ طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق ہمارے یہاں گرد و پیش میں جو لوگ منکرین حدیث کی شکل میں کام کرتے ہیں، انکار حدیث کرنے والے، دیکھا جائے تو انکار حدیث دراصل انکار رسالت ہی ہے، اور ایسے میں اس قسم کی باطنی فکر کا ان پر اثر ہونا یا اس کا شکار ہو جانا ایک بالکل آسان سی اور فطری بات ہے۔ جو نبوت کو نہیں مان رہا ہے، ختم نبوت کا تو سلسلہ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، تو وہاں نبوت کا معاملہ ہی گویا ٹھیک ٹھاک نہیں رہا جہاں حدیث کا انکار پایا جاتا ہے۔ تو بعض منکرین حدیث ایسا لگتا ہے کہ ان بہائیوں کے سینٹر سے، ان کے مراکز سے کچھ نہ کچھ
غذا پاتے ہیں، خوراک پاتے ہیں، اور اپنی تحریک کے لیے وہ اسباب اور وسائل انہیں مہیا کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں سرگرم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص ہے جو ہندوستان پاکستان کے لیے اجنبی نہیں ہے، اور ان کے رہ کر کچھ وقفے سے بعض علاقوں میں ان لوگوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسے دیہاتوں میں، دور دراز کی بستیوں میں جہاں عموماً علماء کرام نہیں پہنچتے یا دعوت و تبلیغ کا معاملہ بہت کمزور ہے، لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں یا ناآشنا ہیں، ایسے لوگ ان کے لیے نرم چارہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین، اس کی نبوت کے قائلین، یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لبادے میں پیش کر کے وہ لوگوں کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر ایسے لوگوں کو جو دین کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں، انہیں یہ زہریلا دین سکھاتے ہیں جو حقیقت میں باطنیہ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ اور ظاہر میں قادیانیت کے جو لیڈر ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی ختم نبوت کے عقیدے پر دعویٰ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا۔ ان کی تاریخ اگر ہم جانیں تو لمبی ہوگی، بہت ساری کتابیں ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی اس معاملے میں اس کی نبوت کو رد کرنے کے سلسلے میں سرخیل کہلانے کے لائق ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کی کتاب تحریک ختم نبوت، اس کا مطالعہ خاص طور سے طالبان علوم نبوت کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ سلسلہ بہت طویل معلوم ہوتا ہے تو کم سے کم کچھ حصے اور اس کے بعض فہرست مضامین کو دیکھ کر اہم اور ضروری مضامین کا مطالعہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ گویا ختم نبوت کی تحریک کا ایک تاریخی حصہ محفوظ بنتا جا رہا ہے ڈاکٹر بہاؤالدین کی کتاب کی شکل میں، سلسلہ وار جو کتابیں ہیں، جس میں بہت سارے علماء، ہمارے سابق علماء کبار کی تصانیف اور ان کی کوششوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ تیسرا شخص ہے غلام احمد ابن غلام مرتضیٰ القادیانی، جو قادیانیت کا پیشوا ہے، سردار ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد، تو احمد کی طرف نسبت کر کے احمدی کہتے ہیں اور احمدیہ کہلاتے ہیں۔ قادیانی کہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ اب اگر ہم قادیانیت کے خرافات کا تذکرہ کریں تو ایک طویل بات ہوگی، لیکن یہ فی الحال ہمارا وہ اصل موضوع نہیں ہے۔ یہاں ختم نبوت سے متعلق جو ان کا دعویٰ ہے صرف اسے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس شخص نے پہلے جو ہے مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک طرف جب اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہ دلائل اور مباحثہ کرتا ہے مسلمانوں سے، تو اس بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ غیر تشریعی نبی ہے۔ ایک نئی اصطلاح گڑی کہ یہ اس کی نبوت ذلی اور بروزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کے سائے میں، ذل میں اور آپ کی نبوت کے اظہار میں بروز کے طور پر جو لفظ بروز استعمال کیا، اس اعتبار سے اس کو ایک ذیلی نبوت عطا کی گئی، ایک طرف یہ کہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ تشریعی نبوت نہیں دی گئی، یعنی شریعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، لیکن حقیقت میں آپ کی نبوت کی تقویت کے لیے آیا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ بہت سارے الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے، اور آپ کی نبوت کا بروز، اظہار کرنے آیا ہوں، آپ کی نبوت کا ذل اور سایہ۔ لیکن اہل علم نے ہر طریقے سے اس کے ہر دعوے کو، اس کے تضادات کو پیش کیا ہے کہ یہ اس قسم کے جو دعوے کرتا رہا ہے، اس میں بھی پورا نہیں اترتا، خود اپنے دعووں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں، پھر ایسے بہت سارے احکامات بیان کرتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے برخلاف ہے، شریعت کو منسوخ کرتا ہے۔ اور خاص طور سے اسے جو نبوت کا دعویٰ کرنے پر اکسایا گیا، اس کے لیے اس کی مدد کی گئی برطانوی حکومت اور استعمار کی طاقت کی طرف سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ برطانوی حکومت نے اس کو نبی بنایا تھا، اس نے خود اعتراف کیا ہے۔ حکومت انگلشیا، انگریزوں کی حکومت کو اس نے خطوط لکھ کر کہا کہ میں نے آپ کی حمایت میں اتنا لکھا کہ الماریاں بھر دی۔ اس کا باپ خود انگریزوں کا زرخرید تھا، سپاہی تھا۔ اس نے تحریک آزادی میں ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے بالمقابل ہندوستانیوں میں سے کچھ سپاہیوں کو
انگریزی حکومت کے لیے مہیا کیا، یہ خود کتابوں میں ان کے اعترافات میں موجود ہے۔ چنانچہ اس نے مختلف مراتب سے گزر کر یہ دعویٰ کیا، اور بعد میں یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا، میں نے یہ کہا کہ ایک طرف غیر تشریعی کہتا ہے اور پھر شریعت سازی کرتا ہے، اور انگریزوں کے مراد پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے متبعین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انگریزی حکومت تو اسلامی حکومت کی طرح ہے، اور ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنا جہاد نہیں ہے، اور ان کے جنگ آزادی میں حصہ لینا یہ غلط ہے، ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ اس نے جہاد کو گویا منسوخ کرنے کا بھی اعلان کیا، اور ایسے کئی احکامات جو قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف ہے اعلان کیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی طور سے ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، اگرچہ کہ اس نے دعوی نبوت سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کیا، حنفی مسلک کا تابعدار تھا، یہ قادیان میں رہتا تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی بٹالہ میں رہتے تھے، بچپن میں ایک اسکول میں پڑھا، اسی وجہ سے کچھ لوگ مولانا محمد حسین بٹالوی کو یہ الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دوست تھے، جبکہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کا جتنا تعاقب کیا، جتنا رد کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی سے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مناظرہ ہوا، وہ اس نے بحیثیت حنفی ان سے مناظرہ کیا۔ وہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے اگر اس تفصیل میں جائیں، میں تذکرہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اس طرح کے جو دعوے کیے، خود اس کے دعوے میں بہت سارے تضادات پائے جاتے ہیں۔ نور الدین اور عبد الکریم اس کے دائیں بائیں ہاتھ تھے، حکیم نور الدین جو بعد میں اس کا خلیفہ ہوا، ان لوگوں نے اس کے دعوی نبوت میں بڑی مدد کی، اور اگر کھنگالا جائے، تحقیق کی جائے، جیسا کہ کتابوں میں موجود ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خود بھی انگریزی حکومت کی نوازشات سے بہراور تھے یہ حضرات، اور انہی کے اشاروں پر گویا اسے تحریک ملی۔ اور عبد الکریم نے ان کو پہلے نبی کہا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے شور مچایا جمعہ کے خطبے کے بعد، یہ بیٹھے ہیں اور عبد الکریم تقریر کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، آپ بتائیے کہ نبوت کا دعوے دار بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نبوت کا دعویٰ اس کا ایک مرید پیش کر رہا ہے۔ جب لوگوں میں بھگدڑ مچی، یہ کمرے میں چلا گیا، باہر سے نکل کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی کہ تم نبی کے گھر کے پاس یا اس کے سامنے جو ہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، سورہ حجرات کی آیتیں پیش کی، اور پھر بعد میں یہ کہا، یہ عبد الکریم نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص نبی کا نبوت کا دعویٰ کرے تو میں انکار نہیں کروں گا، اور پھر اس نے بھی ایسا رویہ اختیار کیا گویا اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو نبوت کا بھی، مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ آج قادیانی جب کسی کی تبلیغ کرتے ہیں تو وفات مسیح کا پہلے مباحثہ کرتے ہیں، اس کی استدلالات کرتے ہیں، گویا حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو نصوص اور احادیث آئی ہیں اس کو مرزا غلام احمد قادیانی پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کے دعوے میں یوں بھی تضاد دیکھیے کہ ایک طرف وہ مسیح موعود ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف نبی اور ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ مہدی اور مسیح دونوں الگ ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، اگر آپ اس کی کتابوں میں دیکھیں تو ایسے ایسے ہذیانی دعوے نظر آئیں گے، بکواس اور بیہودہ باتیں، کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جامع، ان کی خصوصیات کا حامل، بلکہ ان سے افضل تک قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایسی ایسی باتیں کہ جسے نقل کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ کفر کی بات کو ہم کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ان تفصیلات کے لیے قادیانیت سے متعلق کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے متعدد کتابیں، مضامین، اہل حدیث کی فائلز، اور مرقع قادیان کے نام سے وہ ایک مستقل الگ پرچہ نکالنے لگے تھے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ اس سلسلے میں ختم نبوت کی اس تحریک میں، اس کا دفاع کرنے میں سب سے پیش اور سب سے زیادہ قربانی، محنت، کام اور علمی اور عملی سطح پر جن لوگوں نے کردار نبھایا ہے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، تو وہ جماعت اہل حدیث کو یہ سہرا جاتا ہے۔ لوگ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ان کی علماء اہل حدیث کی، جماعت اہل حدیث کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے تو اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جماعت کے سب سے زیادہ ایمانی عقیدت کے، محبت کے تعلق کا گویا انہوں نے حق ادا کیا۔ دوسروں نے کہیں کہیں اگر کچھ کردار نبھایا بھی ہے
تو دوسرے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے مقام اور حقوق کے سلسلے میں وہ کوتاہ ثابت ہوئے ہیں، وہ دانستہ ہوں یا نادانستہ۔ خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر ایسے بہت سارے گروہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے دروس میں کہا اور آگے آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اہل تصوف ہیں، اہل تقلید ہیں، یہ کسی نہ کسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے مشائخ، اپنے ائمہ کرام کو بٹھا دیتے ہیں اور کئی مقام پر اللہ کے رسول کا حق اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں بری معلوم ہو رہی ہو، لیکن برا لگنے سے، ہمارے برائی کرنے سے، کسی کی مخالفت کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ غرابیہ، شیعوں میں سے ایک گروہ کو غرابیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آگے کے جملے سے اس نام کی شاید علت بھی واضح ہو جائے۔ شیعوں میں ایک غالی گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان القرآن والوحی حق لعلی، کہ قرآن اور وحی دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، وَأَخْطَأَ جبریل، اور جبریل نے خطا کر دی، وَأَعْطَاهُ لِمُحَمَّد، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا غلطی سے۔ بچپن میں ہم یہ ایسا سنتے تھے کہ بعض روافض یا شیعہ ایسا کہتے ہیں تو اس بات پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، کوئی مسلمان۔ ہاں، لیکن حقیقت میں یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں۔ یہ باطنی تحریکیں، رفض و تشیع، تصوف، یہ سب اسلام دشمنی کے نتیجے میں وجود میں آئے ہوئے فرقے ہیں۔ چنانچہ یہ شیعوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں قرآن جو حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے، دینا تھا اللہ حضرت علی کو، غلطی سے دے بیٹھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، کیوں دے بیٹھے؟ اس لیے کہ حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شدید قسم کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ ہاں، جیسے کہ ایک کوا دوسرے کوے سے، ایک غراب، کوے کو عربی میں غراب کہتے ہیں، کما یشبہ الغراب الغرابا، جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی میں مشابہت تھی۔ لہٰذا اس میں دیکھیے کہ نہ صرف یہ ختم نبوت کے سلسلے میں گستاخی کر رہے ہیں، حضرت علی کے سلسلے میں غلو کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخی کر رہے ہیں کہ آپ کو حق نہیں تھا لیکن آپ کو مل گیا۔ یہاں ایک فرشتے کے تعلق سے بھی اسلامی قرآن و حدیث کے ثابت شدہ عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا فرشتے سے بھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جیسے انسانوں سے ہو جاتی ہے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کا معاملہ قرآن نے بتایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کی موت کسی گھنٹہ، سیکنڈ اور لمحے میں لکھی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے ملک الموت نہیں کرتا۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی صلاحیت ہے، تو فرشتوں سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے اس قسم کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو یہ چیز دینی ہے، کسی اور کو دے دیا، کسی کی روح نکالنے کے لیے کہے مشابہت ہو، ہم شکل ہو تو دوسرے کی روح نکال لیں گے، ناممکن بات ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف بات ہے۔ بہرحال اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے باطنیہ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باطنیہ کا گروہ کہتا ہے ایک گروہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا۔ یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ مجوسیت کے دائرے سے نکل کر جب آگے بڑھے تو عیسائیوں کے بیچ رہے اور توریت اور انجیل کے علوم کو حاصل کیا، تو نعوذ باللہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے۔ ہاں، یہ دراصل حضرت سلمان فارسی نے جو اہل کتاب سے بہت سارے علوم حاصل کیے تھے، ان کا خلاصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ اسی طرح شیعہ امامیہ اثنا عشری، جن کی آج ایران میں حکومت ہے، 12 اماموں کو ماننے والے شیعوں میں آج ان کو زیادہ قوت حاصل ہے۔ شیعوں میں خود 37-38 اس سے کم و بیش لگ بھگ کچھ فرقے ہیں، یہ اثنا عشریہ جو کہلاتے ہیں، 12 امام کو ماننے والے۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے یا یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ ہاں، دیکھیے ختم نبوت کے عقیدے پر کیسے ڈاگا پڑا۔ وحی کا سلسلہ جاری رہا، کن کے اوپر؟ حضرت فاطمہ پر اور ان کے جو 12 ائمہ ہیں ان پر، یعنی حضرت علی ہیں، پھر حضرت حسن، حسین اور ان کے 12 اماموں تک جتنے بھی ہیں، 12 ائمہ پر وحی ہوتی تھی۔ علامہ احسان علیہ ذہین نے الشیعہ والقرآن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 1200 روایتیں ایسی پیش کی ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں اور اسے وہ وحی مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے کسی نہ کسی طریقے سے تعارض اور ٹکراؤ رکھتی ہے۔
اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب اللہ کی وحی کا حصہ ہے۔ علامہ نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ یہ ان کی جرأت و جسارت ہے رافضیوں کی، اہل رفض و تشیع کی، کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ان ائمہ کی باتوں کا قرآن سے ٹکرانا، اختلاف کرنا، کہ ان پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اللہ نے اتارا، ائمہ کے اوپر اللہ نے وحی اتاری، اب یہ ٹکرا رہے تو بات جو تضاد اور ٹکراؤ ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ پر الزام ڈال دیا۔ یہ ان کی نعوذ باللہ کتنی خطرناک قسم کی گستاخی اور جرأت و جسارت ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ کرام پر وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہاں، وَكَلَامُ الْمَلَائِكَةِ لَهُمْ بِهَذَا الْوَحْيِ، اسی طریقے سے اس وحی کے ذریعے سے فرشتوں کا ان ائمہ سے بات کرنے کا سلسلہ، فرشتوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور نیز اتنا ہی نہیں بلکہ ائمہ جو ان کے امام ہیں، 12 امام جو مانتے ہیں، امام حسین، اور شیعہ جب کہتے ہیں امام علی، امام حسین، تو ان کے یہاں ان کا خاص اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے امامت کا۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امامت جو ہے نبوت اور حجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مقام جو نبوت اور حجت کے اعتبار سے حاصل ہے، اس مقام پر فائز کرتی ہے ان کو۔ جبکہ آپ شیعوں کی تفسیر اور کتابیں چھنگالیں گے تو ان کا یہ دعویٰ نظر آئے گا کہ درجہ امامت جو ان کے یہاں اصطلاحی امامت ہے، درجہ امامت درجہ نبوت سے اونچا ہے۔ دلیل، کئی دلیلیں دیتے ہیں، اس میں سے ایک دلیل قرآن سے یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے نبی ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو نبوت پہلے ملی، امامت بعد میں ملی، امامت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے، جبکہ یہ انتہائی بیہودہ اور غلط بات ہے، نامعقول بات ہے۔ یہاں امامت سے مراد کیا ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد کی نسلوں، آنے والے تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا گیا، اور پھر اس کی تفسیر ہی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس آپ کے بعد دنیا میں جو بھی نبوت آئی، نبی مبعوث ہوئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، یا تو بنی اسحاق سے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے بعد میں ہوئے، سب کے پیشوا اور امام بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن روافظ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت اور حجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، بلکہ ان کے غالی لوگوں نے اس سے بھی بڑھ کر دعووں کی جرت کی، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، غالباً اسی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعض علماء نے وضاحت کے ساتھ یہ کہا، دیکھیے یہاں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ائمہ تمام انبیاء اور رسولوں سے زیادہ افضل اور عالم علم والے، فضیلت اور علم میں تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے۔ بعض غالی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، یہاں انہوں نے خود اس کا تذکرہ کر دیا اصحاب موسوعہ نے، بما فہم، چونکہ وہ یہاں تک کہ انبیاء اور رسول میں جو اولو العزم رسول ہیں، سب سے اونچے درجے والے رسول اور پیغمبر، ان سے بھی بڑھ کر ان کے اماموں کا درجہ ہے۔ جبکہ حقیقت میں ان کا یہ دعویٰ اور اس قسم کا عقیدہ، یہ ختم عقیدہ، ختم نبوت اور نبیوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، حیثیت اور درجات بیان کیے ہیں، جس کو ہم کافی کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اس کو اگر سامنے رکھیں تو روافظ کے اس قسم کے جتنے دعوے ہیں وہ اللہ پیغمبروں اور نبیوں کے کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے، اور یہ ختم نبوت اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی خصوصیت کا انکار ہے کہ آپ پر ختم نبوت ہو گئی، اس کے باوجود یہ وحی کا سلسلہ مان رہے ہیں۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود نبی سے بڑھ کر درجے والے ائمہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ روافظ کا عقیدہ ہے، جو ظاہر سی بات ہے صراحتاً کفر ہے، صراحتاً کفر ہے۔ ہمارے ہاں آج تحریکی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے عقیدے کے حاملین کا، اہل ایران کا، ایرانی حکومت کا، ہمارے ہاں یہ اخوانی جماعت اسلامی آنکھ بند کر کے ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی الٹی سیدھی باتوں یا دکھاوے کے دعووں
پر فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے امریکہ کے خلاف بیان دے دیا اور خوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے نزدیک. توحید کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کو بازیچہ اطفال بنا دیا، دین کو کھلواڑ بنا دیا، دین کو نشانہ بنایا، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور کن کے خلاف؟ اہل حق کے خلاف، جن کو وہ اپنا دشمن مانتے ہیں. دشمن کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ سیاسی اور حکومتی سطح پر نہیں، عقیدے اور دین کی بنیاد پر، جسے ہمارے تحریکی بھائی اور یہ سادہ مسلمان آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پروپیگنڈوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار ہے، آپ کی خصوصیت کا انکار ہے. اس سے چہ جائے کہ یہ اجماع کے ساتھ ساتھ یہ کفر بھی ہے. یہ عقیدہ جو شیعوں کا ہے کہ ائمہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان پر وحی کا سلسلہ جاری ہے، ان کے ائمہ کا درجہ جو ہے وہ نبوت کے مقام تک فائز ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ تمام رسولوں سے بڑھ جاتا ہے. یہ الگ الگ گروہوں کا ہے، لیکن تقریباً تمام شیعہ اپنے ائمہ کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان پر وحی کا سلسلہ جاری رہا. تو اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار ہے، آپ کی اس خصوصیت پر اعتراض کرنا ہے، اس میں نقب زنی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بالاجماع تمام امت کے اجماع کے ساتھ یہ کفر ہے جس میں کہ کوئی مسلمان جو صاحب ایمان ہو، اسلامی عقیدے کو سمجھنے والا ہو بنیادی طور سے، اسے شک نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں قاضی ایاز کی شفا اور دوسری کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے سلف و خلف کی. بعض فلاسفہ اور غالی صوفیہ نے جائز قرار دیا ہے کہ اپنے لیے نبوت کو ثابت کریں. بعض فلاسفہ اور صوفیہ نے یہ کہا کہ وہ خود بھی نبی ہو سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ کیا اور ایمان بالرسول کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ فلاسفہ کا ایک گروہ مانتا ہے کہ نبوت اکتسابی چیز ہے. اگر کسی کے پاس قوت تخیلیہ ہے، علمی قوت، تخیلی قوت کے ساتھ، تو وہ اپنی ریاضت اور محنت کے ذریعے سے نبوت خود حاصل کر سکتا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے. کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ یہ فکر اور فلسفہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں ابو نصر الفارابی نے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے کئی اسلام کی طرف نسبت کرنے والے فلسفیوں، منطق اور فلسفے پر کام کرنے والے لوگوں نے اس خیال کو قبول کیا، اس کی طرف گئے، اور اس میں سر فہرست ابو علی ابن سینا ہے، جن کا نام مشہور ہے. میں یہاں اشارہ کروں کہ یہ فلاسفہ میں اور اہل تصوف میں آج ہمارے ہاں جن کے نام بہت مشہور ہیں، اور ہمارے قادیانی حضرات، منکرین حدیث حضرات جب اسلام اور اہل اسلام پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں جو وہ یورپ اور امریکہ سے مرعوب ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو یہ سخت گیر ملا ہیں، علماء ہیں، یہ علم اور علمی تحقیق اور اس سے بہت پیچھے ہیں، عقلیت سے، سائنس سے بہت دور ہیں. اور اس دلیل میں وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک تو یہ تحقیق و ترقی نہیں رہی، اور جن مسلمانوں نے تحقیق و ترقی کی ان کو یہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، دین سے دور کہتے ہیں. جیسے معتزلہ وغیرہ عقلیت پسند تھے، یہ ان کی کم علمی کی بات ہے. مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں نے بھی ترقی کی ہے، اور اگر اسلام کی طرف نسبت کرنے والا کوئی شخص گمراہی کا شکار ہوا بھی تو اس کی عقل، اس کا شعور جو بالغ ہوا وہ حقیقت میں اسلام کی برکت سے ہوا ہے. اس کے لیے الگ موقع ہے تفصیل کا. آپ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب مثال کے طور پہ الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح وغیرہ کی میں اس قسم کی تفصیلات کو پڑھ سکتے ہیں. بڑی پیاری بحثیں کی ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی وہ بغیر کتاب والے مشرکین اور لوگوں کے مقابلے میں آپ کو عقل میں، شعور میں، فہم میں زیادہ بہتر نظر آئیں گے. اہل کتاب میں جو لوگ قرآن مانتے ہیں وہ زیادہ بہتر نظر آئیں گے. ان میں جو فلسفہ منطق کی طرف گئے وہ گمراہی کا شکار ضرور ہوئے، لیکن کتاب اور قرآن اور حدیث کی برکت سے ان کے یہاں دوسروں کے مقابلے میں ایک قسم کا شعور و فہم زیادہ نظر آئے گی. اور جو قرآن و حدیث کی پابندی کرنے والے ہیں اور پھر وہ کسی میدان میں گئے سائنس میں اور فلاں میں، ان سے زیادہ کامل علم والا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامل ترین انسان، کامل ترین، میں دوبارہ دو تن کے سب سے بھی کہا، ترین بھی کہا، دونوں ایک ہی معنی میں، تب بھی کم ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب سے مکمل انسان، جامع الکمالات. ابھی آپ آگے دلائل ادلہ
अदिल्ला नबूवत में इंशाअल्लाह इसको जानेंगे, पढ़ेंगे, कुछ तस्करा निकलेगा। सहाबा कराम इंतहाई कामिल शख्सियत और इंतहाई ज़हीन हर एतबार से, दुनियावी एतबार से सूझबूझ में भी सहाबा कराम की तरह कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। जंगे मैदान में देखिए, हाँ, और दूसरे फनून और उलूम के मामलात में देखिए। खैर ये एक दूसरी बहस है। यहां मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप अगर गौर से देखेंगे तो इब्ने सीना, इनका बाप, हाँ, अबू अब्दुल्ला इब्ने सीना, फाराबी खुद जिसका शागिर्द था वो मसीही यूहन्ना वगैरह के शागिर्द हैं, ईसाई और यहूदियों के शागिर्द हैं, मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ। हाँ, और इब्ने सीना वगैरह ने भी ऐसे ही लोगों से तालीम हासिल की, उस माहौल से मुतासिर हुए। और इनका बाप, इब्ने सीना का बाप, ये इस्माइली बातनी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इस्माइलियत का मुबल्लिग था। और ऐसे ही सूफियों में जो आप बड़े बड़े नाम पाते हैं, मिसाल सिर्फ एक जुमले में बयान करूं कि हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज, जो अनल हक कहा करता था, जिसको हमारे यहाँ लोग बड़ा हक पसंद कह के कहते हैं कि तख्तेदार पर चढ़ गया, ये खुद बातनी फिरके से ताल्लुक रखने वाला, इस्माइली बातनी फिरके से ताल्लुक रखने वाला शख्स था। ये रवाफिज शिया था, पहले शियों से मुताल्लिक था। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वालों ने सूफियत के नाम से उसे अपना इमाम बना लिया। आप इब्ने अरबी और इनके हल्लाज और इनका जब तफसीलात पढ़ेंगे इनकी शख्सियत की, तो इनके ताने बाने आपको राफजियों से और बातनियों से जरूर मिलते हुए नजर आएंगे। हमारी ये बात जारी है, सूफिया से मुतालिक दावा, फलासफा के दावे को हम इंशाअल्लाह आइंदा अगले दर्स में पढ़ेंगे। हाँ, इससे मुतालिक ये बात को अगले दर्स में हम इसको मुकम्मल करके इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के अकीदे के फवाइद को भी जानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।